اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ مولانا وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھ حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں اور اس سے پہلے والے جمعہ میں 4 انبیاء کرام جو آج بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام، اور 2 زمین پر ہیں، ایک ہے حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ ان 4 انبیاء کرام کے متعلق چند مفید باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور یہ بتانے کی میں نے حتی المقدور کوشش کی تھی کہ یہ انبیاء کرام کیسے اور کیوں کر آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز زندہ رہیں گے۔ حضرات گرامی، اس وقت اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں اور پوری دنیا کا آپ مطالعہ کریں، بلکہ جب سے انسان وجود میں آیا ہے دنیا کے اندر، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اس اسٹیج پر، اسی عالم رنگ و بو میں، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ہم سے پہلے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں اور کربوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک لوگ دنیا میں آتے رہیں گے۔ ہم سے پہلے بہت ساری قومیں آئی اور دنیا سے وہ نیست و نابود ہو کر کے چلی گئی، ختم ہو کر کے چلی گئی۔ خاص طور پر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ چند قوموں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، ان کی تباہی اور ہلاکت اور بربادی کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب دنیا کے اس اسٹیج پر، اس زمین کے اوپر جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے قانون کے خلاف اپنی زندگی کو گزارا ہے، اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ نے تب اس قوم پر عذاب نازل فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد فرمایا ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کی قوم کو لے لیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ 950 سال آپ نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی،
پیغام خداوندی کی نشر و اشاعت آپ نے فرمائی، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک آپ نے پہنچایا۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، ان کی توہین اور گستاخی کی، اور ان کے پیغام اور ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہمیشہ کے لیے برباد فرما دیا، ہمیشہ کے لیے عذاب گرفتار فرما کر تباہ فرما دیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو آپ لے لیں، قوم سمود کو آپ لے لیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو آپ لے لیں، ان تمام انبیاء کرام کی قوموں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون خداوندی کے خلاف زندگی گزارنے کی بنیاد پر ان تمام قوموں کو نیست و نابود فرمایا ہے۔ اور خاص طور پر لوط علیہ السلام کی قوم کا آپ جائزہ لیں، لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بہت ہی بڑا گناہ پایا جاتا تھا جو زنا سے بھی زیادہ خراب ہے، زنا سے بھی بدترین وہ گناہ ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اپنی قوم کو یہ بار بار اس برائی سے منع کرتے، لیکن یہ قوم آئے دن اس گناہ میں گرفتار ہوتی جاتی، تالیاں بجاتی، سیٹیاں بجاتی، اور یہ قوم ناشتی اور لواطت جیسے بدترین گناہ میں یہ قوم گرفتار تھی۔ اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس قوم کے لیے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا۔ کون ہے جناب خلیل؟ کون ہے جناب ابراہیم علیہ السلام؟ وہ جو میرے اور آپ کے نبی کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، وہ نبی ہیں کہ تمام انبیاء کرام میں ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے۔ اس نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی، میرے مولا لوط کی قوم کو تو عذاب سے بچا لے، اللہ لوط کی قوم پر عذاب نازل نہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ابراہیم میرے خلیل، ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، ہم عذاب نازل کر ہی کے رہیں گے، تم دعا نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر، گناہ کی بنیاد پر، تالیاں بجانے کی بنیاد پر، سیٹیاں بجانے کی بنیاد پر، عیاشی کرنے کی بنیاد پر، اللہ کے قانون کو ٹھکرانے کی بنیاد پر اللہ نے ان پر ایسا خطرناک عذاب نازل فرمایا کہ اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش رک گئی، بڑے بے چین اور بے قرار ہو گئے لوگ۔ پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان پر بادل چھایا ہوا ہے اور بارش کے نازل ہونے کے اثرات نمودار ہیں۔ ساری قوم نے پھر جشن منایا، ساری قوم نے پھر خوشیاں منائی۔ اگر ہم غلط ہوتے، اگر یہ گناہ اللہ کو ناپسند ہوتا تو اللہ بارش کیوں دیتا؟ لوط علیہ السلام جس گناہ سے ہمیں منع کر رہے ہیں، یہ اگر غلط ہوتا تو اللہ باران رحمت کو نازل کیوں فرماتا؟ انہوں نے کیا دیکھا کہ بادل ہے، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یقین ہو گیا کہ بارش ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اسی آسمان اور بادل سے بارش ہونے کی بجائے پتھروں کی برسات ہوتی ہے، پتھر نازل ہوتے ہیں، اور جو پتھر جس پر گرتا ہے اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ پتھر لوط علیہ السلام کی قوم پر گرتا اور سر پر گرتے ہوئے اس کے 2 ٹکڑے کرتا اور پھر پاخانے کی جگہ سے وہ پتھر نکل جاتا۔ اس طرح وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ فرمایا، برباد فرمایا اور ان پر عذاب نازل فرمایا، سارے لوگ مار دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جبرائیل جاؤ اور ان کی پوری آبادی اور بستی کو الٹ کر کے رکھ دو۔ آپ سوچو اور اندازہ لگائیں، کتابوں اور تفاسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی نوری پروں سے انہوں نے اس بستی اور آبادی کو اٹھایا اور اتنا اونچا کی، اتنا اوپر لے گئے کہ بالکل آسمان کے قریب ہو گئے، اور وہاں سے پلٹ کر کے اس بستی کو اوندہ آپ نے کر دیا اور سارے لوگوں کو آپ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، ہم سے پہلے کے لوگ بڑے طاقتور تھے، بڑی بڑی عمارتوں میں بلکہ پہاڑوں کی چٹانوں میں وہ اپنے محل تعمیر کرتے تھے۔ ایسے لوگوں نے بھی جب اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے قانون کو پس پشت ڈالا ہے، اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا ہے۔
اللہ نے انہیں تباہ اور برباد فرمایا ہے۔ ان سارے واقعات کے ہونے کے باوجود، ان سارے قصص کے ہونے کے باوجود آج امت مسلمہ آئے دن برائی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا رہی ہے، گناہوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا رہی ہے، اللہ کے قانون کے خلاف اپنی زندگی کو گزارنے اور مغربی کلچر اور مغربی فکر اور مغربی تہذیب اور تمدن کو اپنانے میں لگی ہوئی ہے۔ آج کے لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ مغربی کلچر کو اگر ہم اپنائیں گے، یا یہود کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے، یا نصرانیوں کے کردار کو اگر ہم اپنائیں گے، یا امریکہ کی تہذیب اور تمدن کے وادیوں میں جا کر ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں کامرانی ملے گی، ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں وقار بھی ملے گا، ہمیں سربلندی بھی ملے گی۔ لیکن ہم آئے دن یہ دیکھ رہے ہیں، ہم آئے دن حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جس نے بھی یہود کی تہذیب کو اپنایا ہے، جس نے بھی عیسائیوں کے کلچر کو اپنایا ہے، اور جس نے بھی مغربی کلچر کو اپنایا ہے، وہ اس کی عزت رسوا ہوئی ہے، اس کا وقار مجروح ہوا ہے، اس کا چہرہ رسوا ہوا ہے، اور وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں، آج مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی برائی نہیں ہے، کون سی ایسی بے حیائی نہیں ہے، کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو پنپ رہا ہو۔ آج ہزاروں کی تعداد میں بے حیائی ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے۔ ایک برائی ہو تو اشارہ کر کے بتایا جائے، دو برائی ہو تو بتایا جائے، اور تین برائی ہو تو بتایا جائے۔ شادی کے نام پر گناہ ہو رہے ہیں، ولیمے کے نام پر برائیاں ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بڈے کے نام پر برائیاں ہو رہی ہے۔ آج کے لوگ گناہ کے لیے نئے نئے مواقع، نئے نئے جگہ اور نئے نئے منصوبے تلاش کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں مسلمان جا کر کے گناہ کرے اور اللہ اکبر وہ ناچ گانے کا استعمال کرے اور پھر وہ فضول خرچی کرے اور تماشا کرے؟ اللہ اللہ، آج آپ دیکھیں جہاں بے شمار برائیاں ہمارے قوم میں پنپ رہی ہے اور پھیل رہی ہے، وہیں پر آج ہمارے مسلمان 31 کے نام پر اور نئے سال کے نام پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس نئے سال کے نام پر نہ معلوم کن کن برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر 31 کے نام پر، نئے سال کے نام پر 3 برائیاں بہت زوروں پہ کی جاتی ہے۔ ایک ہے شراب، ایک ہے زنا اور ایک ہے ظلم۔ یہ 3 برائیاں اتنے شاندار اور زوردار انداز میں کی جاتی ہے، اللہ کی پناہ، اس میں جہاں غیر شامل ہے، جہاں یہود و نصارہ شامل ہے، وہیں پر ہمارے مسلمان کثیر تعداد میں اس کا جشن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ میں آپ سے یہ بات کہوں تو آپ کو حیرت ہوگی، بہت سارے اسلامی ممالک جو نام نہاد مسلم ممالک ہیں، جیسے دبئی وغیرہ، اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے شادی کے موقع پر دلہن سجائی جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، گناہ کرنے کے لیے لوگ بمبئی کا سفر کرتے ہیں، گوا کا سفر کرتے ہیں اور دیگر علاقوں کا سفر کرتے ہیں، اتنا دور دراز کا سفر کر کے 31 نائٹ کو مناتے ہیں، جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ ہی اس جشن کے حوالے سے ہمارے اسلام نے کوئی ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ جشن کہاں سے آیا، یہ خوشیاں کون مناتا ہے؟ یقیناً انسان ہے تو خوشیاں منائے گا، انسان ہے تو وہ جشن میں حصہ لے گا، انسان ہے تو وہ سیر و تفریح ضرور کرے گا، لیکن دنیا کے جشن میں اور مسلمانوں کے جشن اور خوشی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دنیا جب خوشیاں مناتی ہے، دنیا جب جشن مناتی ہے، تو نہ معلوم کن کن برائیوں میں وہ گرفتار ہوتی ہے، نہ معلوم کن کن بے حیائیوں کا وہ ارتکاب کرتی ہے۔ مگر مسلمان جب خوشیاں مناتا ہے، مسلمان جب جشن مناتا ہے، اس دن بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اس دن بھی وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اس دن بھی وہ خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، آج بہت سارے لوگوں کو منع کیا جائے کہ آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ہم اتنی دھوم دھام سے شادی نہ کریں اور نئے سال کی خوشیاں نہ منائیں، اگر ہم گانے اور میوزک کا استعمال نہ کریں، نہ معلوم لوگ کیا سمجھیں گے، نہ معلوم لوگ کیا کہیں گے۔
ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا نہیں گیا ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں خود ہی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ اس مختصر سی زندگی میں کون اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتا ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے کام کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اور یہ جو فکر ہے انسان کے اندر، یہ جو سوچ ہے انسان کے اندر، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی خطرناک فکر اور ایسی خطرناک سوچ ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ مسجد میں جلدی آنا نہیں چاہتے، لوگ جلدی سے آ کر کے کچھ اللہ اس کے رسول کی باتیں سننا نہیں چاہتے، آئیں گے بڑے ٹھاڑ سے خطبے کے وقت یا صرف 5 منٹ جب بچا ہو تب آئیں گے۔ کہیں اگر آپ دیکھیں ناٹک وغیرہ ہو نا تو لوگ پہلے سے جا کر کے لائن لگائے ہوں گے، کہیں میچ چل رہا ہو تو لوگ جا کر کے پہلے سے لائن لگائے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، یہ صرف مستان صوفی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تقریباً ہر مسجد کا یہی مسئلہ ہے۔ لوگ تھکے تھکے اللہ کے گھر میں آئیں گے۔ ایسے حالت میں اور ایسی پوزیشن میں ہم نے اپنے ایمان کا احتساب کرنی چاہیے کہ جب اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو اور جنت میں بیٹھنے کو دنیا میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے تو ہم قیامت کے دن میدان محشر میں کس طریقے سے جنت میں داخل ہوں گے، اس کا جائزہ ہمیں اور آپ کو لینا چاہیے۔ خیر وہ بڑے خوش نصیب ہے جو اول وقت میں آ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات بتائی گئی کہ بہت سارے لوگ چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ دکانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن مسجد کو نہیں آتے۔ ہم تک یہ بات پہنچی کہ جمعہ کے 2 رکعت کے بعد لوگ فوراً نکل جاتے ہیں، گھر نہیں جاتے، چوراہے پہ کھڑے ہوں گے، بات کریں گے، سنت نہیں پڑھیں گے۔ لوگ آتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، نکل کر کے چلے جاتے ہیں، چوراہوں پر گھنٹوں کھڑے ہو کر کے بات کریں گے لیکن دعا نہیں کریں گے اللہ سے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑی زیادتی اور ناانصاف ہے، ناانصافی اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے خیر جو کاموں میں مشغول ہیں۔ ویسے تو قرآن نے یہ کہا جیسے جمعہ کی اذان ہو جائے تمام دکانوں کو بند کر دیا جائے، جیسے جمعہ کی اذان ہو جائے کاروبار کو بند کر دیا جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے تمام کام بند کر دیا جائے اور اللہ کے گھر میں آئے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر اللہ کی زمین میں رزق حلال کی تلاش کے لیے نکل پڑنا چاہیے۔ یہ قرآن نے کہا سورہ جمعہ کے اندر۔ لیکن بہت بڑا المیہ ہمارا یہ ہے اور یہ رونا ہر امام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے نا، یہ سوچ، میں شادی میں اگر فضول خرچی نہیں کروں گا، میں پٹاخے نہیں پھوڑوں گا، میں گانے کا استعمال نہیں کروں گا، میں تالیاں نہیں بجواؤں گا اور میں اپنے برتھڈے کے نام پر کیک کاٹ کر کے لوگوں کے منہ پہ نہیں اچالوں گا اور میں بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کروں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر 31st نائٹ کے نام پر اگر میں گوا کا سفر نہیں کروں گا دوستوں کے ساتھ تو دوست کیا سمجھیں گے؟ اگر میں بمبئی کا رخ نہ کروں گا تو دوست نہ معلوم کیا سمجھیں گے؟ یہ ایک سوچ ایسی ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور جہنم تک لے جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان گزرا ہے جس کا نام ہے رکانہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ رکانہ پہلوان، بہت بڑا پہلوان گزرا ہے۔ اور ہم نے اپنے مدرسے کے بچوں کو کتاب دکھوا کر کے بتایا اور سمجھایا۔ ابھی بدھ کے دن ہم نے اپنے مکتب کے بچوں کو بتایا کہ رکانہ پہلوان اتنا زبردست پہلوان تھا، اتنا طاقتور تھا کہ اس کا ریکارڈ تھا کہ پورے عرب میں کسی نے اسے گرایا نہیں ہے، زمین پر کسی نے نہیں گرایا۔ یہ جنگل میں رہتا اور بکریاں چراتا اور اپنا گزارا کرتا، بہت بڑا پہلوان تھا، قریش کی خاندان کا تھا یہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے بکریوں کے پاس سے ہوا۔ رکانہ پہلوان نے میرے نبی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ تم ہی ہو عبداللہ کے بیٹے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کا آخری پیغمبر ہونے کا اعلان کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں ہی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس رکانہ پہلوان نے میرے نبی سے فرمایا جنگل میں، اے محمد بن عبداللہ،
اگر واقعی تو اللہ کا رسول ہے اور لات و عزا کے علاوہ تو دوسرے کو خدا مانتا ہے تو آج میرے ساتھ کشتی لڑ، دیکھتا ہوں کہ تیرا خدا تیری کتنی مدد کرتا ہے اور میرے خدا میری کتنی مدد کرتے ہیں۔ لات اور عزا یہ ان کے دو معبودوں کے نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر تم کشتی کھیلنا ہی چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکانہ پہلوان سے کشتی لڑی اور پہلی وار میں اللہ کے رسول نے اٹھا کر کے اس کو زمین پر گرا دیا اور اس کے چھاتی پر سوار ہو گئے۔ تو رکانہ پہلوان نے کہا ہو سکتا ہے میرے خداؤں نے، میرے معبودوں نے، لات و عزا نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے، ایک اور موقع دیں تاکہ میں آپ سے لڑ سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ کشتی ہوئی نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے پھر زمین پر پھٹک دیا اور چھاتی پر سوار ہو گئے۔ تو پھر اس رکانہ پہلوان نے کہا ہو سکتا ہے لات و عزا نے میری طرف کوئی نظر نہ کی ہوگی یا وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اب تیسری مرتبہ میرے خدا ضرور میری مدد کریں گے، ایک موقع اور عطا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی بات ہے۔ تیسری مرتبہ مقابلہ ہوا رکانہ پہلوان کا میرے نبی کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اس رکانہ پہلوان کو زمین پر پٹکا اور اس کے چھاتی پر سوار ہو گئے۔ تو رکانہ پہلوان نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرے معبود لات و عزا مجھ سے ناراض ہیں اور وہ میری مدد نہیں کرنا چاہتے، اور تیرا خدا تیرے ساتھ ہے اور تیری مدد کر رہا ہے، اس لیے آپ نے مجھے گرایا ہے، ورنہ مجھے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور پھر رکانہ پہلوان نے کہا کہ میری بکریوں میں سے جتنی بکریاں چاہیے آپ کو لے کر کے آپ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیری بکری کے ریوڑ میں سے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں چاہیے، بس میری خوشی اس کے اندر ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آ جاؤ۔ اب میں آپ کو بہت غور کی بات بتا رہا ہوں، سوچیے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہی فکر ہے نا ہمیں۔ رکانہ پہلوان کو میرے نبی نے فرمایا تیرے بکری کا بچہ مجھے نہیں چاہیے، ایک بکری بھی نہیں چاہیے، بس تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا۔ تو رکانہ پہلوان نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا تو مدینے کے لوگ کیا سوچیں گے، اطراف اور اکناف کے لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ اتنا بڑا پہلوان محمد سے گر کر کے اسلام قبول کر لیا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور اس طریقے سے رکانہ پہلوان اسلام قبول کرنے سے پیچھے رہ گیا، پیچھے ہٹ گیا، کہا لوگ کیا سوچیں گے۔ آج یہی سوچ ہے جو مسلمان کو برباد کر رہی ہے، یہی فکر ہے جو مسلمان کو برباد کر رہی ہے۔ میں داڑھی چھوڑوں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، کالج میں لوگ کیا کہیں گے، میں اگر سادگی سے نکاح کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، میں اگر حلال طریقے سے امیر بننے کی کوشش کروں گا تو کبھی امیر نہیں بن پاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ نئے سال کا جشن نہیں منایا تو نہ معلوم لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سوچ ہے جو انسان کو تباہ کر رہی ہے، یہ سوچ ہے جو انسان کو برباد کر رہی ہے۔ ارے انسان تجھے تو یہ سوچنا چاہیے مر کر کے تجھے کسی انسان کو منہ نہیں دکھانا ہے بلکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی سوچ کی بنیاد پر لوگ آئے دن اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب جس قوم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے ان پر خون کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، طوفان کا عذاب، پتھروں کا عذاب، اور ان کے چہروں کو اللہ نے خنزیر اور بندر کی شکل عطا فرمائی ہے۔ جب اور آج کے دور میں یقیناً قرآن میں خود رب نے فرمایا محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بندوں پر عذاب نازل کرے درا حالے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، آپ ہیں اس لیے عذاب نہیں آتا، لیکن آج بھی کیا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک بارگی ساری امت پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن علاقوں میں کچھ مخصوص محلوں میں کیا عذاب نہیں آ رہا ہے، کہیں سیلاب کی شکل میں اور کہیں کسی کا، اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ آج کے دور میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہے سینے سے ایمان کا نکل جانا، سب سے بڑا عذاب۔ کس کو پتہ نہیں، کس کو خبر نہیں کہ میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں اور یقیناً مسلمان ہیں، اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے آپ کا میرے بارے میں حسن ظن ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مسلمان ہے، کون ایمان والا ہے، کون ایمان کی موت مر رہا ہے، کون کفر کی موت مر رہا ہے، کون گمراہی اور دلالت کی موت مر رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے کی قومیں جو برباد ہوئی گناہوں کی بنیاد پر،
پہلے کی قوموں پر جو عذاب آیا وہ گناہوں کی بنیاد پر، اور آج کی جو قوم امت مسلمہ بھی جو بربادی اور تباہی کے دانے پر پہنچی ہوئی ہے وہ گناہوں کی بنیاد پر۔ 31 کے نام پر، نئے سال کے نام پر شراب پی اور پلائی جاتی ہے۔ کیا ہمارے مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے؟ جو حکم، میں اس پر کئی کتابوں کا ریفرنس اور حوالہ آپ کو دے سکتا ہوں، فقہ کی کئی کتابیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، سن لیجئے۔ جسے شوق اور ذوق کے ساتھ لوگ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جو حکم پاخانے کا ہے، جو حکم پیشاب کا ہے، اور جو حکم گوبر کا ہے، جو حکم خون کا ہے، وہی حکم پیشاب کا بھی ہے۔ جس طریقے سے پیشاب کا ایک قطرہ ناپاک اور نجس ہے، اسی طرح شراب کا ایک قطرہ بھی ناپاک اور نجس ہے۔ میں آپ کو ریفرنس اور عربی کی کتابیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، فقہ کی، اٹھا لیجئے نور الہضا، اٹھا لیجئے ہدایہ اولین و آخرین، پڑھیے ان فقہ کی کتابوں کو۔ اگر کنویں کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے تو پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، کنویں کے اندر خون کا ایک قطرہ گر جائے تو پورا کنواں ناپاک ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ٹھیک اسی طریقے سے کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ جس طرح پیشاب ناپاک ہے، خون ناپاک ہے، پاخانہ اور گوبر ناپاک ہے، وہی حکم شراب کا بھی ہے، جسے مسلمان اتارتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں قرآن میں فرما دیا، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ بے شک شراب، جوا، بت پرستی، یہ سب نجس ہے، ناپاک ہے اور شیطانی کام ہے۔ اگر عزت چاہتے اور کامیابی چاہتے تو ان سے بچو۔ لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اب اخبار پڑھیے آپ، اتنی تعداد میں مسلمانوں نے شراب پیا، اتنی تعداد میں لوگوں نے نشہ کیا، اور اتنے زبردست انداز میں نئے سال کا جشن منایا گیا، اور اس میں مسلمانوں کی اتنی شرکت تھی۔ یہ اخبار کے سب سے پہلے صفحے پر یہ خبر آپ کو نظر آئے گی۔ اس رات میں سب لوگ، اکثر لوگ نشہ کا استعمال کرتے ہیں، شراب کا استعمال کرتے ہیں، اور شراب کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا، پوری بوتل ہضم کر جانا تو بہت بڑی بات ہے، پوری بوتل اتارنا بہت بڑی بات ہے۔ اچھے اچھے شریف لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، سوسائٹی کے اندر بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے سوسائٹی کے اندر، اور بڑا کاروبار ہے جی، بہت اچھی عزت ہے معاشرے کے اندر، لیکن رات میں جب تک وہ نشہ نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، وہ سوتے نہیں، بستر پر نہیں جاتے۔ وہ جماعت کے ممبر بھی بنے ہوئے ہیں، معاشرے کے ذمہ دار بھی بنے ہوئے ہیں، اور معاشرے کے ایک اچھے عہدے پر بھی فائز ہیں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ شراب کے بغیر بستر پر وہ جانا نہیں چاہتے۔ کچھ تو شراب ضرور پیتے ہیں۔ پوری کی پوری بوتل ہضم کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اٹھائیے حدیث پاک، میں کسی وزیر کا، کسی بادشاہ کا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی پیر کا قول آپ کو پڑھ کر کے نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ نبی پاک کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو ایک گھونٹ شراب کا پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کھولتا ہوا خون اور پیپ اسے پلائے گا۔ کھولتا ہوا خون اور پیپ، دوسروں کا خون اور پیپ دیکھے تو ہمیں جو ہے وہ الٹی آ جائے، لیکن کھولتا ہوا گرم گرم خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اور سنیے ایک روایت، ایک اور فرمان میں آپ کو بتاؤں، جہنمیوں کو جو زنا کرتے ہیں نا، زنا دنیا میں بدکاری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کے شرمگاہوں سے گندی بدبودار رطوبت نکلے گی، گندی اور بدبودار رطوبت نکلے گی، اتنی گندی اور اتنی بدبودار وہ رطوبت ہوگی کہ پورے اہل محشر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کس کی رطوبت ہے، یہ کس کی رطوبت ہے؟ کہا جائے گا یہ زنا کرنے والوں کی، بدکاری کرنے والوں کی، گناہ کرنے والوں کی رطوبت ہے۔ ایسی گندی گندی بدبودار رطوبت اگر کسی کو پلائی جائے گی تو شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، 31 کے نائم پر شراب کی بوتلیں اچالنے والے میری قوم کے باغیر نوجوان سوچیں کہ اس خوشی سے انہیں آخر ملنا کیا ہے۔ اور پھر میں اس عنوان کو طویل کر سکتا ہوں، بڑھا سکتا ہوں، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آج میں آپ کو صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا، خدا را
اس 3 دن کی دنیا کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے قانون کو پس پشت نہ ڈالیں۔ مرنا ہے، قبر کی اندھیری رات کو آپ یاد کریں، تاریخ اس اندھیری رات کو آپ یاد کریں جہاں کوئی نہیں ہوگا، صرف کیڑے مکوڑے ہوں گے، اندھیرا ہوگا، مٹی ہوگی۔ شرابیوں کو کیا سزا ملے گی، اللہ کی کیسی گرفت اور پکڑ ہوگی، آپ ذرا اس کو سوچیں۔ تو نشہ سے، شراب سے، چاہے وہ نئے سال کے نام پر ہو، شادی کے نام پر ہو، پارٹی کے نام پر ہو، خدا را اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ناپاک ہے، نجس ہے، قرآن میں خود رب نے فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، اس رات میں لوگ زنا کرتے ہیں، ہوٹلز بعض اب تک بک کیے جاتے ہیں، رومز بک کیے جاتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے شہروں کا رخ کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، زنا یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بدترین بیماری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زانیوں کے حوالے سے جو وعید قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس کو پڑھ کر سنانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، اتنا سن لیں کہ دردناک اور کربناک عذاب میں انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اور زنا ایک قرض ہے، کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا، اس کو وہ ادا کرنا نہیں پڑتا، لیکن اس کی اولاد کو ضرور اس کا قرض ادا کرنا پڑے گا، یہ علماء کرام نے فرمایا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے سو تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ یہ گناہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ ظلم اس رات میں کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے شراب پی کر کے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ فضول خرچی اس رات میں لوگ کرتے ہیں۔ ایک مفتی کا فتویٰ، قرآن کی ایک آیت، حدیث ایک آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں میرے رب نے فرمایا ہو، میرے نبی نے فرمایا ہو، میرے غلاموں، میرے بندوں، یہ 31 نائٹ کے نام پر اور اس نئے سال کے نام پر تم جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ انسان کو خدا کے گھر میں جمع ہونی چاہیے، اور جمع ہو کر کے یہ دعا کرنی چاہیے، میرے مولا میری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، جو کچھ زندگی بچی ہوئی ہے میرے مولا تو اسے امن و امان کے ساتھ اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن لوگ نہیں، یہ جمع ہو کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ حضرات ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ابھی جمعہ سے پہلے میں نے ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا، ایک صاحب بڑے صحت مند تھے، تندرست تھے، کوئی بیماری نہیں، شوگر بھی نہیں، بی پی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے بیٹھے ہارٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت سب سے زیادہ ہارٹ کی بیماری پھیل رہی ہے نا، یہ عذاب ہی ہے، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے اللہ کا؟ بیٹھے بیٹھے اچانک موت ہو جا رہی ہے، فلم دیکھتے دیکھتے موت ہو جا رہی ہے، غیبت کرتے کرتے موت ہو جا رہی ہے، اور اس میں بچنے کے بہت کم امید اور چانسز ہوتے ہیں، اور انسان کب اللہ کو پیارا ہو جائے نہیں معلوم۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان راتوں میں گناہ کرنے کی بجائے، برائیاں کرنے کی بجائے، اللہ کے نافرمانیاں کرنے کی بجائے خدا کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے گھر میں اکٹھا ہو، اللہ کے گھر میں جمع ہو، اور جمع ہو کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کو کا ذکر کرنے کی کوشش کریں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اور خاص طور پر نوجوان اس برائی کے اندر زیادہ گرفتار ہیں، نوجوانی ہماری اللہ اس کے رسول کے لیے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، دنیا کے لیے، دنیا کے رنگینوں کے لیے، گناہ کے لیے ہو تو اس نوجوانی کا بسا اوقات نوجوان سوچتا ہے کہ جو حسن، جو جمال، جو طاقت، جو دولت میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس کیا؟ اچھے نوجوانوں کو میں دکھا سکتا ہوں جن کی اوپر خدا کا غضب، قہر نازل ہوا اور خدا کی گرفت آئی ہے، وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھے نوجوان، تمہیں اپنی باڈی بلڈر پر اور جو تم جیم کو جاتے ہو اس پر ہمیں ناز ہے، اپنی دولت پر ہمیں بڑا فخر اور غرور ہے، اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی پر ہمیں بڑا فخر ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، لوگ میرے پیچھے ہیں، میں بڑا دولت مند ہوں، لوگ میرے پیچھے ہیں، میں بڑا طاقتور ہوں، لوگ میرے پیچھے ہیں۔ اچھے نوجوانوں کو میرے رب نے جب پکڑا ہے تو حرکت نہیں کر پاتا ہے، ہل نہیں پاتا ہے۔ ایک نوجوان کی بات میں آپ کو بتاؤں، بڑا زبردست نوجوان ہے، بڑا طاقتور نوجوان ہے اور بڑا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مرض اسے ہو گیا پیٹ کے اندر،
ایک چھوٹی سی تکلیف اسے ہو گئی اور اس تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر پاتا. جس طرح آپ دیکھیں نا مٹی کھکر کر کے وہ اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح وہ جو نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں اور اس تکلیف سے میں بچ جاؤں. ایک چھوٹی سی بیماری، ایک چھوٹے سے پھنسے کو، ایک چھوٹے سے مرض کو بڑا سے بڑا طاقتور نوجوان برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ سوچئے آپ، یہ طاقت اچانک فالج کا اثر ہو گیا، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، منہ کام نہیں کر رہا ہے، پیر کام نہیں کر رہا ہے. بہت سارے ایسے ہیں. اللہ کے عذاب سے بچیے، اللہ کی نافرمانی سے بچیے، اور اللہ کے عذاب سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے جتنی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ نے سب پر عذاب نازل فرمایا اور سب کو نیست و نابود فرمایا، ختم فرمایا. فرعون کی لاش آج بھی ہے نا مصر میں، میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، قرآن اٹھا کے پڑھیے. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا. قرآن میں واضح لفظوں میں رب کہتا ہے ہم نے اس کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا کر کے رکھا ہے، نشان بنا کر کے رکھا ہے. اکھڑو گے، بڑا بننے کی کوشش کرو گے، وہی حشر ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے. آج بھی پوری دنیا لعنت بھیجتی ہے فرعون پر، لیکن آج بھی کروڑوں کی تعداد میں سلام بھیجتی ہے جناب موسیٰ پر. موسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجتی ہے، علیہ الصلاۃ والسلام کہتی ہے، اور فرعون پر لعنتیں بھیجی جاتی ہے. آج بھی یزید پر لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، لیکن امام حسین پر جو ہے سلام کی ڈالیاں نچاور کی جاتی ہیں. تو جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اکڑے گا، گناہ کرے گا، اسے تو ذلیل ہونا ہے دنیا میں. یہ تو دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت میں تو ان کی ذلت تو ان کا مقدر ہے، ان کا مقدر ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے، خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ اللہ والے گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے. ایک اللہ والے کو دیکھا گیا کہ وہ کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضور میں کئی دن سے آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر کے روتے ہیں. فرمایا میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں نا تو مجھے میرا کیا ہوا گناہ مجھے یاد آتا ہے. ایک مرتبہ مجھ سے یہاں پر ایک غلطی ہو گئی تھی، یہ گناہ ہو گیا تھا. میں یہاں آ کر کے ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف کہیں گواہی نہ دے. میں یہاں آ کر کے رونے کی کوشش کرتا ہوں، میں یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس جگہ کو یاد کر کے میں روتا ہوں کہ کہیں یہ جگہ میرے خلاف قیامت کے دن گواہی نہ دے. آج کون سی زمین ہے، کون سا خطہ ہے، کون سا علاقہ ہے جو ہمارے خلاف ہمارے گناہوں کی گواہی نہ دے؟ کون سی زمین ایسی ہے جہاں ہم گناہ نہیں کرتے؟ نہ گھر محفوظ ہے، نہ ہمارے آفس محفوظ ہے، نہ ہمارے اڈے محفوظ ہیں. کون سی جگہ سے ہیں جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو خاص طور پر میرا پیغام یہی ہے کہ یہ جو رات آنے والی ہے، خدا را اس میں جانے کی بجائے، اس میں جشن منانے کی بجائے اور اپنے پیسوں کو اڑانے کی بجائے، شراب کی بوتلیں اتارنے کی بجائے اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں، اللہ کے گھر میں اکٹھا ہو جائیں، توبہ اور استغفار کریں. الحمدللہ ہمارے مسجد کے متولی و اراکین جماعت نوجوانان محلہ کی جانب سے بعد نماز عشاء اتوار کے دن، چونکہ یہ اتوار کے دن ہی لوگ جو نا 31 نائٹ کا جشن مناتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت یہاں پر ایک محفل رکھی جائے، نعت خوانی کی محفل، اور ذکر اور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، نعت خوانی کی محفل بھی ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے دنیا کو اور مسجد میں آ جائے انشاءاللہ. بہترین نعت خوانی کی محفل ہوگی، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوگی، ہم ذکر کریں گے، اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے. دنیا بھر کے ہمارے جو مسلمان مظلوم ہیں، ستم رسیدہ ہیں، حالات کے شکار ہیں، جیلوں میں بند ہیں بے قصور، ان سب کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی. آپ سے گزارش ہے جانے کی بجائے ادھر ضرور آئیں، اللہ کے گھر میں ضرور آئیں، اللہ کے گھر میں ضرور آئیں. اور آ گئے تو سمجھ لو الحمدللہ میرا بیڑا پار. اتنا سب کچھ کہنے کے بعد پھر آپ چلے گئے دھارواڑ کو، پھر آپ چلے گئے گوا کو، پھر آپ چلے گئے بمبئی کو، تو سمجھو کہ آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. میں بہت سادے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تسلسل سے چیخ چلا کر کے یہ باتیں آپ کو بول سکتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میری باتیں آپ کے ذہن میں اتر جائے. جن لوگوں نے بھی ٹکٹ بنوائے ہیں گوا اور بمبئی کے، کینسل کر دیں. آپ کو جتنا نقصان ہوگا نا، میں مسجد میں اللہ کی عزت کی جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ نے اس کی رضا کے لیے وہ ٹکٹ کینسل کروا دیا، اللہ آپ کو بے پناہ برکت عطا فرمائے گا.
بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ خدا را آپ کے قدم گناہ کی اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں بڑھنی چاہیے، آپ کے قدم گوا اور بمبے کا سفر کرنے کے لیے نہیں ہے گناہ کے لیے، بلکہ آپ کے قدم مسجد کے لیے بڑھیں، آپ کے قدم اللہ والوں کی بارگاہ کی طرف قریب ہونے کے لیے بڑھیں، آپ کے قدم نیکیوں کے لیے بڑھیں۔ انشاءاللہ یہ قدم کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان پر تالے لگا دے گا، زبان قیامت میں نہیں بولے گی، زبان نہیں بولے گی۔ ان السمع والبصر والفؤاد قرآن میں آیا ہے، آنکھ، کان اور دل، ہاتھ اور پیر یہ سب گواہی دیں گے۔ زبان پر تو تالے لگ جائیں گے، زبانیں بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ ہمارے خلاف ہوں گے، یہ پیر ہمارے خلاف ہوں گے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ سب ہمارے خلاف ہوگا، سب ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور اتنا یاد رکھیں کہ صوفیاء کرام نے فرمایا اعضاء ہمارے ہو کر کے ہمارے نہیں ہوں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ خدا را سب کو مرنا ہے، آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کریں۔ گناہوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، گناہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی لذت ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ دفتر میں لکھ دیا گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے استاد اور شیخ کے سامنے یا محلے کے ذمہ داروں کے سامنے اپنے گناہ کا ارتکاب نہیں کر پاتے، کس منہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے؟ کس منہ سے؟ خیال کیجئے نا قرآن کا، خیال کیجئے نا اللہ کے فرامین کا، خیال کیجئے نا اللہ کی باتوں کا، خیال کیجئے نا اللہ کے کلام کا۔ اللہ نے ہمارا کتنا خیال کیا جانتے ہیں آپ؟ الملفوظ میں میرا امام کہتے ہیں، میرے امام لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، محبوب میں نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، کیا آپ کو غم ہے اس بات کا؟ ایک مرتبہ حضور کی اللہ سے بات ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا، میرے محبوب میں نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، کیا آپ کو غم ہے اس بات کا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا اللہ نے، محبوب میں نے آپ کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا، کیا اس بات کا آپ کو افسوس ہے؟ کہا یا اللہ مجھے نہیں ہے۔ کیا آپ کی امت کو افسوس ہے اس بات کا کہ ہم آخر میں آئے دنیا میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کو بھی اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آخر میں آئی ہے۔ تو خود اللہ نے فرمایا، محبوب جانتے ہو اس میں حکمت کیا ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی امت کو سب سے آخر میں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے، محبوب میں نے آپ کی امت کو دنیا میں سب سے آخر میں اس لیے بھیجا ہے کہ ساری امتوں کی برائیاں آپ کی امت کے سامنے ہو، لیکن آپ کی امت کی برائیاں کسی کے سامنے نہ ہو، کسی کے سامنے نہ ہو۔ اللہ نے ہمارا اتنا خیال کیا ہے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، جی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میری برائیاں کسی قوم کے سامنے ہو، کسی امت کے سامنے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا خرابیاں تھی ہمیں معلوم ہے، جناب موسیٰ کی امت کے اندر کیا عیوب تھے ہمیں پتا ہے، جناب شعیب، جناب صالح، جناب ہود، جناب لوط، جناب ابراہیم، جناب نوح، ان کی امتوں کی کیا برائیاں تھی اور کیا عذاب نازل ہوا، کن کے چہرے بندر اور خنزیر کی طرح بنا دیے گئے، کن پر عذاب نازل ہوا، پتھروں کا اور خون کا عذاب کس پر آیا، سب ہمیں پتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو پتا نہیں کہ ہمارے اندر برائیاں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے آخر میں بھیجا کہ آپ کی امت کی برائیاں کسی کے سامنے نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا، محبوب جانتے ہو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ساری امتوں کا حساب سب کے سامنے لیا جائے گا، سب کے سامنے ساری امتوں کا حساب۔ ذرا خیال کیجئے نا، اللہ کی محبت کا تو خیال کیجئے نا، اللہ کی محبت کا خیال کیجئے، بندوں سے کیا محبت ہے۔ پھر بھی ہم چلے ہیں اس کے دشمن کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو۔ قرآن نے کہا شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہم چلے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جنت کے راستے پر چلیں، لوگ شیطان کے راستے پر چلیں۔ نفس کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے یہی بات ہے، کیا کہیں گے لوگ؟ صرف اتنا کہیں گے آپ کے مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں دھوم دھام سے شادی نہیں کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نہیں ناچوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں اگر داڑھی نکال کے گٹروں میں نہیں پھینکوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے اس عمر میں داڑھی چھوڑ دی۔ میں نے بچوں سے پوچھا، نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، کیوں داڑھی نہیں چھوڑتے بھائی آپ؟ کہا وہ لوگ کیا تو بھی سمجھتے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، امی گھر میں منع کرے، ابو منع کرتے ہیں، رشتہ دار منع کرتے ہیں، ساری چیزیں۔ لوگ کیا کہیں گے بس اسی کی فکر لگی ہوئی ہے، بس اسی کی فکر، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے وہ اس کی فکر نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے بس۔
یہی فکر ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، یہ فکر آپ کو جہنم تک لے جائے گی اور کفر تک لے جائے گی۔ میں نے ابھی آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا وہ رکانہ پہلوان کا واقعہ بتا کر کہ مدینے والے کیا کہیں گے اگر میں نے اسلام قبول کیا، مدینے والے کیا کہیں گے اگر میں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ بات ہے، کہیں میں اپنی بات چھوڑ دیا، میں کچھ بتا رہا تھا آپ سے۔ ہاں، اللہ فرماتا محبوب ساری امتوں کا حساب سب کے سامنے لیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی امت کا حساب سب کے سامنے، عیسیٰ و موسیٰ کی امت کا حساب سب کے سامنے، شعیب اور نوح صالح کی امت کے حساب سب کے سامنے۔ لیکن محبوب جب تیری امت کے حساب و کتاب کی بات آئے گی نا تو میں اپنی دامن رحمت میں چھپا کر کے حساب لوں گا، اپنے دامن رحمت میں چھپا کر کے حساب لوں گا۔ فور ایگزامپل میں سمجھاؤں، استاد سب بچوں سے پوچھتا ہے، 100 بچے مدرسے میں، بتاؤ جی تم نے کیا غلطی کی، سب کے سامنے پوچھ رہا ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ اس کی برائی کیا ہے۔ اور 100 بچوں کے سامنے استاد پوچھتا ہے، بتاؤ تم نے یہ کیا ہے، تاکہ بچوں کو بھی پتا چلے اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ لیکن ایک بچہ ایسا ہے کہ حضرت اس کو آفس میں بٹھا کو پوچھ رہے ہیں، یہ کیا تو نے، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا اس نے کیا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری امتوں کا حساب سب کے سامنے ہوگا، سارے انبیاء و اولیاء کے سامنے ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سب کے سامنے حساب ہوگا۔ مگر الملفوظ میں میرا امام لکھتا ہے امت محمدیہ کا حساب خدا کے رحمت کے دامن میں چھپا کر کے لیا جائے گا، اور ایسا لیا جائے گا کہ پتہ بھی نہ چلے گا۔ تو جب خدا ہمارا اتنا خیال کر رہا ہے تو کیا ہم اس کے لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے یہ جشن منانا نہیں چھوڑ سکتے؟ اور یہ جشن منانا کس کا ہے؟ یہودیوں کا طرز ہے، یہودیوں کا کردار ہے۔ اور چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں میرے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کی ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی میرے نبی نے، مصطفیٰ جان رحمت نے مخالفت کی ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ اسی نبی کی امت یہودیوں کے کردار کو زندہ کر رہے ہیں، یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے دن۔ نبی نے پوچھا کیوں رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیت سے نجات عطا فرمائی، 10 عاشورہ کے دن، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والے ہم ہیں، ہم ایک نہیں 2 روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، ایک نہیں 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اور اس کو ایجاد کرنے والے 31 نائٹ کو منانے والے یہود و نصارہ، اور اسی سے سب سے زیادہ آج مسلمان مناتا ہے۔ یہ نام نہاد اسلامی ممالک وغیرہ، دبئی وغیرہ اور سعودی عرب کے کچھ اور علاقے ایسے سجائے جاتے ہیں، ایسے روشن کیے جاتے ہیں اور ایسے لیٹیں کہ شب معراج میں ویسا نہیں ہوتا، شب قدر اور شب برات میں ویسا نہیں ہوتا جس طرح سجائے جاتے ہیں یہ شہر۔ اور کرنے والے کوئی نہیں، مسلمان ہی ہے، کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں۔ اور ہمارے یہ نوجوان مسلمان بھی خدا رہا، اللہ کے رسول نے، ابھی میرے ذہن میں باتیں گشت کر رہی ہے، کئی باتوں میں رسول اللہ نے ان کی مخالفت کی ہے، یہودیوں کی مخالفت کی ہے، یہودیوں کی کئی باتوں میں اللہ کے رسول نے مخالفت کی ہے۔ قبلہ جو ہے نا پہلے یہ تھا، رسول اللہ نے کہا آج سے قبلہ یہ نہیں، یہ ہوگا۔ بہت سارے معاملات میں میرے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کی ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان یہ چاہتا ہے میری کٹنگ، میرا شرٹ، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا سونا، میرا جاگنا، ہر اعتبار سے وہ یہودیوں کی ہو، مغربی فکر ہو، مغربی کلچر ہو، مغرب کا میں دلدادہ بن جاؤں۔ خدا را نبی نے ان کی مخالفت کی اور ان سے بچنے کی ہمیں یہ کہا۔ اور قرآن میں رب نے کہا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، او کما قال، رب نے فرمایا یہود و نصارہ تم سے ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک تم اپنا دین اور اپنا مذہب، اپنا اسلام چھوڑ کر ان میں داخل نہیں ہو جاؤ گے۔ کیا قیامت کے دن یہود ہمیں بچائیں گے؟ استغفر اللہ۔ کیا عیسائی بچائیں گے؟ کیا قبر میں عیسائی اور یہودی آئیں گے؟ ہر جگہ تو صرف وہی مصطفیٰ جان رحمت ہیں، کیوں ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ خدا را اس رات کو غلط کاموں سے بچیں، گناہ سے بچیں اور فضول خرچی سے بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم سے محبت ہے اس محبت کا کم سے کم خیال رکھیں، نبی کی جو محبت ہم سے ہے کم اس محبت کا خیال رکھیں۔ ہاتھ جوڑ کر مسجد کا امام مولانا ہونے کے ناطے، امام ہونے کے ناطے میں بالخصوص مستان صوفے کے ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جوق در جوق، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، اتوار کے دن بعد نماز شام فوراً اس مسجد میں تشریف لائیے گا، اور لا کر کے آپ جو ہے
نبی کی نعتیں سنیں، نبی کی باتیں سنیں، محفل کو کامیاب بنائیں اور فضول خرچی نہ کریں اور ان محفلوں میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر یہ آپ نے کیا، اتنا کہنے کے باوجود بھی وہاں غلام ربانی تو نہیں آئے گا کہنے کے لیے، آپ اپنے آپ سے پوچھ لینا آج تو نے غلط کیا، آج تو نے غلط کیا، آج تو نے غلط کیا۔ امید ہے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا، ہمارا نوجوان اس کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، عیاشی کی طرف۔ اس 31 نائٹ کے جشن کا قرآن اور اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے اسلام سے جوڑتا ہے یا کوئی مسلمان کر کے اس کو اسلام سے بدنام کرتا ہے، ایسے مسلمان کا اور ایسے انسان کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا غضب، اللہ کا قہر آپ پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے پلان تیار کیا، پلان بنایا ہے گوا بمبئی جانے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا۔ خدا رحم مت کیجیے گا، خدا رحم مت کیجیے گا۔ میرے جملے گرچہ تلخ ضرور ہیں، کڑوے ضرور ہیں، لیکن سچائی یہی ہے، جاؤ گے تو جہنم سے قریب ہوگے، ادھر آؤ گے تو جنت سے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس میں بالخصوص ہمارے بے قصور قیدی مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا ہوگی، بیماروں کے لیے، مرحومین کے لیے دعا ہوگی۔ آپ یہ ارادہ کر کے آئیں کہ میں اپنے دادا کی مغفرت کی غرض سے جا رہا ہوں۔ آپ کا آنا اگر قبول ہو گیا، واللہ باللہ تاللہ حاشا للہ، اللہ آپ کے دادا کو کیا آپ کے خاندان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ضرور تشریف لانے کی کوشش کریں، صرف خود نہ آئیں بلکہ دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا آپ کا آنا قبول نہ ہو، جس کو آپ نے لایا ہو اللہ کو اس کا آنا قبول ہو، اللہ اس کے صدقے میں آپ کی مغفرت فرمائے۔ ضرور تشریف لائیے گا۔ پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رات کے جشن سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔